فرش ہو یا آسمان کا شاہراہ، آپ کا وہ ہاتھا کی کنڈیلیں ہو یا ہو یا ریگستان، بل کھاتی ہوئی زلف سنبل ہو یا کروٹیں لیتا ہوا صحرا ہو، ہر چیز کو ہم نے ان کے سطح میں پیدا کیا۔ یعنی اگر آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، سورج بنایا ہے اور سمندروں میں روانی پیدا کی ہے، اگر کشتیاں بنائی ہیں، کن کے سطح میں؟ جو چادر کے نیچے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، جو چادر کے نیچے ہے نا، دیکھیں میں آپ سے کہوں میری پوری تقریر بھول جائے گی اور جو اس کا سواب ہو محمد تک پہنچ جائے، لیکن یہ جملہ کبھی نہ بھولے کہ جملہ آپ کی مطلب پیش کر جائے گا۔ چلو اجازت ہے، یعنی ساری چیزیں ان کے سطح میں جو چادر کے نیچے، بات مکمل ہو گئی، یعنی سب کچھ بنایا خدا نے۔ اچھا اگر کشتیوں کی روانی نہ ہو، آسمان نہ ہو، یہ زمین کا فرش نہ ہو، یہ بے عورتوں کیا ریگستان نہ ہو، یہ کروٹیں لیتا ہوا صحرا نہ ہو، یہ درخت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ نہ ہوں گے جو چادر کے نیچے، تو یہ سب چیزیں ہوں گی؟ یہ کچھ نہیں ہونے۔ اچھا جب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا عیسیٰ ہوں گے؟ کیا پھر موسیٰ ہوں گے؟ کیا ابراہیم ہوں گے؟ اسماعیل ہوں گے؟ زکریا ہوں گے؟ یحییٰ ہوں گے؟ ارے نبی کے نام کیا ہو؟ ذرا سنیے تو صحیح بتا دیں۔ کیا داؤد ہوں گے؟ کیا سلیمان ہوں گے؟ کیا ذوالقرنین ہوں گے؟ کیا سام ہوں گے؟ کیا یونس ہوں گے؟ کیا ہود ہوں گے؟ کیا لوط ہوں گے؟ کیا اسحاق ہوں گے؟ کیا یعقوب ہوں گے؟ کیا یوسف ہوں گے؟ کیا نور ہوں گے؟ اور جب نور نہیں ہوں گے کیا آدم ہوں گے؟ اور جب آدم نہیں ہوں گے تو آدمی کہاں سے ہوگا؟ جب آدم نہیں ہوں گے تو آدمی کہاں سے ہوگا؟ اچھا پھر جملہ آپ سے کہہ رہے ہیں، اچھا جب آدم نہیں ہوں گے تو نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا نہ کوئی کسی کی ماں ہوگی۔ میں کہ کیا کا سب بھول جائیے، پوری تقریر بھول جائیے۔ میں پھر یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایسے کہ ممبر پہ بیٹھا ہوں تو ہر وقت کہتا ہے سلولی مجھ سے ماننے والا ہوں، زیادہ آتا انہی کی ہے۔ اگر جب آپ سوچیں گے تب اپنے دل و دماغ کو اٹھا کے اور ذہن اپنا کشادہ کرنے کے بعد خود ہی نعرہ لگاتے رہیں گے، خود ہی واہ کرتے رہیں گے۔ مجھے بتائیے آپ جب یہ نہیں ہوں گے، آدمی بھی نہیں ہوگا تو کیا ماں باپ ہوں گے؟ کیا باپ نہیں، ماں نہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے پھر یہ صدقہ کس کا ہے؟ پھر یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ ماں باپ۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا آدم نہیں ہوگا تو کسی کی ماں ہوگی نہ تو کسی کا باپ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ صدقہ ہے آل محمد کا۔ اور جملے کر رہے ہو یاد رکھیے گا، 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب نے ایک زبان ہو کے کہا یہ جو والدین ہیں تو صدقہ ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان سے محبت واجب ہے، ان کا خیال رکھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے، اور جو ان کا دل دکھائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بہت بڑا اللہ کرنے جا رہا ہوں، ہماری جو والدین ہیں جو صدقہ ہے آل محمد کا، ان کے لیے سارے علماء نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے، والدین کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان کے پاس بیٹھو، یعنی اگر نہ کیا تو گناہگار ہو، اگر نے ستایا تو جہنمی ہو۔ تو جملہ کہنے دیجئے مجھے، اب جو صدقہ ہے آل محمد کا، جو اسے ستانے میں جہنم ہے،
کیا ہے مقام؟ جہنم ہے کہ نہیں؟ والدین کو ستانے کا، اور یہ ہے کون والدین؟ آل محمد کا صدقہ۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، اپنے بزرگوں کے دعاؤں کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو آل محمد کا صدقہ ہو اگر اسے ستایا جائے تو جہنم میں ہے، اور جو تو سیدہ پہ آ کر لکڑی لے کر آ گیا، سوچے صحیح کیا؟ تو صلوات پڑھنا والدین کا اس سے بڑا مرتبہ ہے؟ میں نے چند جملوں میں بیان کیا، یہ تو میں نے بیان کیا تھا بزرگوں کے لیے، اب ذرا سا بچوں کے لیے بھی کچھ ہو جائے، ہے بچوں کے لیے لیکن نتیجہ جو ہے وہ بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے خاص طور پر بزرگوں کو لے کر جائیں۔ فرشتہ آ گیا، آیت لے کر آ گیا، اس آیت کا شان نزول سنا رہا ہوں، یہ کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ؟ پیغمبر اسلام آئے، آنے کے بعد بیٹی سے کہا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ ترجمہ ذہن میں رکھے، اس گھر والے ذہن میں یاد رکھیے گا، اگر بات اچھی لگے تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ آیت اللہ صحیح کہتے ہیں، کتنی پیاری بات آگے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئے آنے کے بعد کا بیٹی نے چادر دے دی، چادر دی کہ نہیں؟ پیغمبر اسلام چادر میں آ گئے اور جملہ کہنے لگا، سب سے پہلا بڑا نواز آیا، مادر گرامی آپ پر سلام، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ امام حسین نے تعلیمات آل محمد ہے، گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ بتایا، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کیونکہ سلام میں خدا نے وہ پاور رکھی ہے، اگر کوئی جانی دشمن بھی ہے نا، کسی نے سلام کر لیا کیونکہ اللہ کا نام ہے نا، وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، محبت اپنے اندر پیدا کر کے ایسے اپنی کو کھینچ لیتا ہے۔ سلام کیا کہا؟ نانا کی خوشبو، خوشبو محسوس کر لو۔ ماں نے کیا کہا؟ اشارہ کر دیا، چادر کے نیچے ہے۔ اس کے بعد چھوٹا نواسا آیا، سیم جملے ہیں، بالکل نہیں بدلے، سیم جملے ہیں، بالکل نہیں بدلے۔ کیا کہا؟ مادر گرامی آپ پر سلام، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک لفظ بھی نہیں بدلا، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا، ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ اب جو سورہ حسن اور کربلا کی جنگ میں شک کرتے ہیں کہ ایک کا مزاج اور تھا، دوسرے کا مزاج اور، یہاں جو اپنے لفظوں میں بھی تبدیلی نہ کرے۔ میں تاریخی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، آجو کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں کیا کہا؟ آپ پر سلام، اجازت لے کے داخل ہو جاؤ۔ بتایا کہ اجازت سے داخل ہونا چاہیے، بغیر اجازت سے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ آ گئے، رشتے کے اعتبار سے لفظیں بدلی ہوئی ہیں لیکن مفہوم وہی ہے۔ رشتے کے اعتبار سے بھائی اب تک جو آنے والے تھے دونوں وہ بیٹے تھے، اب جو آنے والا ہے مجھے پتہ نہیں وہ شوہر ہے۔ آنے کے بعد کا اے بنت پیغمبر آپ پر سلام، اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کا چادر کے نیچے ہے، یہ کہا نا چادر کے نیچے ہے۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے۔ پھر فاطمہ آ گئی، داخل قصہ ہو گئی، داخل قصہ ہو گئی۔ اب ہم سے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، خوشبو سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، جو خوشبو رسول کی تھی وہی حسن کی تھی، وہی حسین کی تھی، وہی علی کی تھی۔ کہنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی دعاؤں سے نوازی، آپ کی دعائیں چاہیے۔ یہ کیسے پتہ چلے
آئیے میں آپ کو بتاؤں شب ہجرت کا پار یہی سوچ کے ہے کیسے پتہ چلے کیا مزاج ہے کیا کیفیت ہے آئیے شب ہجرت اگر رسول کی خوشبو کوئی اور ہوتی علی کی خوشبو اور ہوتی تو کفار پہچان لیتے لیکن ساری رات پہرا دینا اس بات کی دلیل ہے جو خوشبو رسول کے جسم سے آتی تھی وہی نہیں اچھا کچھ لوگوں کو جن گھروں کو بغض حسد کا کینسر ہے یہ جملہ بولتے کہ ہم آج کہتے جن لوگوں کو بغض حسد کا کرونا ہے انہیں ولایت علی کا جام ہضم نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں تو اب کیا اب کہنے لگے جب پیغمبر آپ ہے چادر کے اندر آپ نے حدیث کی سب بہت سنی ہوگی لیکن تھوڑی سی رسی میری محنت میں دیکھ لیں اگر کچھ اچھا لگے تو بہت نماز دوں پیغمبر جب آ گیا تو شہزادی کے دن ہے کہ میرے بابا کا چیخ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند کیا کسی کو شک ہے مسلمانوں کو ساری دنیا جانتی ہے رسول خدا نور مجسم ہے پھر شہزادی کیوں کہہ رہی ہو کیونکہ کسی نے اتنا نور تھا چہرے پر کہ مجھے نام نہیں پتا کون سی بیوی تھی کہ رسول کی مگر وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہماری سوئی گر جاتی تھی آپ کا رحمت اور خدا اپنی رحمت میں نازل کرے جب ہماری سوئی گر جاتی تھی تو ہم وہ سوئی رسول خدا جب آ جاتے تھے تو ان کی روشنی میں تلاش کرتے ان کی روشنی میں تلاش اب یہ الگ سا میٹر ہے بھائی وہ رات میں سوئی کیوں آتی تھی وہ رات میں کیا سلا جاتا تھا اور سوئی میں دھاگا ہوتا ہے جب دھاگا کپڑے میں پھنس جاتا وہ گر کیسے جاتی تھی وہ گر کیسے جاتی تھی یہ الگ میٹر ہے یہ الگ گفتگو ہے یہ تو گئی کہ کیا شہزادی کہہ رہے کہ چادر کے اندر آتے چودھری کے چاند چودھری کا چاند ہوگا چاند میں جتنی پاور چودھری کے چاند ہوتی اتنی پھر اور کسی چاند میں نہیں ہوتی کسی اور چاند میں نہیں ہوتی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں یہ تو اچھا میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں اس خوشبو کے لیے میں جملہ لاتا ہوں ابو جہل سے روایت ہے ابو جہل سے روایت ہے کہ ہم پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے کہ پیغمبر کدھر گئے کہ جس گلی سے پیغمبر گزر جاتے تھے صحیح کتابوں کے حوالے دے کے پڑھنا صحیح میں کوئی صحیح بات تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم پہچان لیتے تھے کہ جب پیغمبر کہاں گئے تو بس خوشبو آتی رہتی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں ابو جہل وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 دن تک جدھر کو رسول گزر جاتے تھے خوشبو رہی 7 دن تک وہ خوشبو رہتی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ خوشبو کا وہ تو مسئلہ ہو گیا کیا کہا میرے بابا کا چھوڑو چودھری چاند کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی رضا میں آنے کے بعد رسول کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک جائے تو ہم نے کہا ہم یہ فضول کی باتیں نہیں کرتے بی بی کی چادر عظمتوں والی چادر ہے یہ گھرانہ عظمتوں والا گھرانہ ہے صاحب دکھ رہا یوں ہوا میں تیر نہ چلائیے بتائیے میں نے کہا یہ بتاتا ہوں آپ کو جناب یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا جناب یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا جناب یوسف نے اپنا قربہ بھیجا ایک جملہ کہا کہ میرے بابا کی آنکھوں کا ڈال دینا
روشنی آ گئی. ارے سیدہ کی رضا تو وہ سیدہ ہے جس نے 11 یوسف پالے. بتوالی نہیں ہوگی. اب میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. ترجمہ اس گھر والے وہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے 24,000 مرتبہ جبرائیل. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنے بھائی کی موجودگی میں کہ جتنی بار بھی آئے جبرائیل اتنی بار در سیدہ کی اجازت. اللہ کہنے جا رہا ہوں جملہ جتنی مرتبہ بھی آئے اجازت دیتے تھے. کیونکہ یہ در تو وہ در ہے کہ یہاں تک تو اسے بھی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے, کسی سے اجازت نہیں لیتا. در تو وہ در ہے کہ یہ در ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا, نہ کسی دربار میں اجازت لیتا ہے, نہ کسی زندان میں اجازت لیتا ہے, نہ کسی میں وہ بھی اجازت لیتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آج جو جبرائیل آئے تو اجازت نہیں لی, اس دروازے پہ اجازت نہیں لی. دروازے پہ صلوات پڑھیں گے. اور ایک نعرہ میں انہوں نے جملہ کہا جہاں نعرہ نعرے حیدری. اجازت اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دیواروں سے گھری ہوئی جگہ کو گھر نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ آج دیواروں سے گھری ہوئی جگہ کو گھر نہیں کہیں گے. قرآن کہہ رہا کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو, اس کے بعد داخل ہو. لیکن یہاں پر فرشتہ آیا فوراً ڈائریکٹ آنے کے بعد اس نے کسی سے اجازت نہیں لی. آنے کے بعد کہتا ہے آیت سناتا ہے اے اس گھر والوں جو چادر کے اندر ہے, جو چادر کے اندر موسیٰ کے اے اس گھر والوں, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طریقے کی نجاست کو دور رکھے. اے اس گھر والوں, دیواروں والے گھر کو دیکھ کر آج گھر کی نوعیت بدل گئی. آج گھر وہ ہے جو رسول کی رضا ہے, جو رسول اوڑھے ہوئے ہیں, آج وہ گھر ہے. اچھا میں مجھے بتائیے, میں جملہ کر رہا ہوں, اگر اہل بیت میں یہ آیت آتی اور گھر میں آتی تو کوئی اہل بیت میں شامل ہو یا نہ ہو, لیکن جناب ام سلمہ ضرور ہوتی. اگر گھر کے لیے آیت آتی, بھائی ایک پیغام آیا کہ اس امام باڑے کے لیے, تو ہم سب کے اوپر لاگو ہے نا, جتنے ہم بیٹھے سب اس کے سب کے اوپر ضروری ہے, تو ہمارے لیے. اور کسی کو مخصوص کر کے کہا جائے یعنی اس کمرے میں, اس شہنشین میں, تو وہی تو ہوگا نا جتنا مخصوص کیا گیا. اس منبر پہ وہ مخصوص ہو جائے گا, یعنی بس یہی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے لیے آیت آتی تو کوئی ہوتا نہ ہوتا, اہل بیت میں ام سلمہ ضرور ہوتی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ام سلمہ بھی جب آئے ہیں تو کہا انت کہ اہل خیر, تم خیر پر ہو. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, جملہ تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. چادر میں داخل نہیں ہو, تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل. پھر ایک مرتبہ تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو. ایک جملہ ہے بہت بڑا خطیب کا, وہ بیان کرنے جا رہا پروردگار کو سوال رکھا ہو تاہر جنوری صاحب کی روح کو پہنچ جائے. جملہ کہنے جا رہا, وہ جملہ کہتے ہیں اما سنا تو صحیح, جو خیر والی ہے بیوی ہے, جب وہ چادر میں نہیں آ سکتی تو کوئی شر والی بیوی چادر میں صلوات پڑھیں. 40 منٹ ہو گئے آپ کی محبت کا شکریہ. اور پڑھ رہا ہوں, کیا کہا انہوں نے؟
یا کوئی خیر والی بیوی سالانہ کوئی شر والی آ جائے. اب مجھے جملہ کہنا ہے. جبرائیل آئے, آنے کے بعد انہوں نے آیا اے اس گھر والوں, اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے حکم جا سکو اور ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. سیدہ کا مقابلہ کرتے ہیں, کہتے نہیں صاحب, سیدہ اکیلی کب تھی, رسول کے 4 بیٹے تھے اور تم 4 کہتے ہو, ہم 4000 کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں. ہم اس پہ بحث ہی کب کر رہے ہیں, جملہ کہنے جا رہا ہوں, ہم اس پہ بحث ہی نہیں کر رہے. تم 4 لاکھ کہو, ہماری تو عظمت ہے, لیکن ہم ایک کو مان سکتے ہیں, 4 لاکھ کو بھی مانیں گے. ان کے گھر کی کنیز فضہ کی جوتیوں کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. تو 4 کا 4 کروڑ ہو, رسول کی بیٹیاں ہیں, ہم مانیں گے. تم رسول کی 4 بیٹیاں کو لکھ سکتے ہو, لیکن نواسے 2 ہی لکھنے پڑیں گے, حسن اور حسین. تم 4 بیٹیاں تو لکھ سکتے ہو, لیکن نواسے 2 ہی لکھنے پڑیں گے, حسن اور حسین. کہتے نہیں وہ تو نبی کی بیٹی رکھی اور انہوں نے اپنی شادی کر دی. بحث یہ نہیں ہے, مجھے تفریح کو بولنا اور تفریح کو بولنا جملہ آگے بیان کرنا اور جملہ کر دیا. رسول نے اپنی بیٹیاں دے دی. ایک دن کچھ لوگ مجھے لگتا ہے آنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ آپ اپنی جوتیوں کی اصلاح کرانے کے لیے, صحیح کرانے کے لیے وہ علی کو دیتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اسی سے جملہ سمجھیے, رسول نے اس کو کیا دیا, کہا آپ اپنی جوتیاں علی سے صحیح کراتے, ہم سب کو نہیں صحیح کراتے. کل تم اس لائق نہیں ہو کہ میری جوتیاں صحیح کرو. تاریخ کو بھرپور کرنا تم اس لائق نہیں ہو کہ میری جوتیاں میں جو رسول اپنی جوتیوں کے لائق نہ سمجھے, اپنی بیٹیوں کے لائق سمجھے. جو نہ سمجھے وہ سمجھ سکتا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, سیدہ کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں, خطبہ خطر 14 یا 12 صفحوں کا ہے. تو کسی نے تھوڑا اور بتا لکھا اور بتا کتنے صفحوں کا ہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, تعلق کر رہا. آج تک 1400 سال سے اس خطبے کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں. آج تک سارے راوی اپنے قلم اٹھا رہے ہیں, اسکالر لکھ رہے ہیں, مصنف لکھ رہے ہیں, سب لکھ رہے ہیں, لیکن آج تک اس خطبے کو نہ سمجھ سکے. ارے جملہ کہنے جا رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں, یعنی جو شہزادی نے خطبہ دیا دربار میں کھڑے ہو کر 12-14 صفحوں کا, آج تک ساری دنیا کے مسلمان اس پہ قدم چلا رہے, لیکن خطبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. سمجھ میں نہیں ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے. اب جس کے خطبے کا ترجمہ نہ ہو سکے اور شہزادی کا کیا خطبے کا ترجمہ نہ ہو سکے, اس کی زندگی کا کوئی ترجمہ کر دے گا نہیں کر سکتا. آئے گھر والے تم پر اب یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے میری یاد نہیں, ابھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں موجود ہے کہ آتے ہیں, آنے کے بعد مجلس پڑھی, مجھے یاد نہیں کہ میں نے 2-3-4 سال پہلے یہاں اردو مجلس سے پڑھی, میرے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا, میرے یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا. اچھا بہت سی بار ایسا ہو جاتا ہے اور میں یہاں موجود ہے, پوچھیے کہ یاد نہیں تھا, جو مجلس پڑھی تھی وہی پڑھ دوں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے مجلس سے پڑھ جاتی تو یاد نہیں تھا کہاں کیا پڑھا. تو لوگ کہتے ہیں کیا کیجیے, مولانا کے پاس میٹر نہیں ہے. ارے جملہ کہنے جا رہا ہوں, میں اپنے اوپر
مولانا کے پاس میٹر نہیں ہے، جو پڑھ دی وہی پڑھ دی، ہم سے تو کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد وہی پڑھ دی، یہ جبرائیل ابھی باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے اس گھر والوں اجازت ہے کہ ماحول صادق تم نے چھٹا ہو جاؤ، اور جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سے کہہ پھر اندر چادر میں آ گئے، یہی جملے جو ربی کبھی باہر کیے تھے 2 منٹ بعد پھر یہی کیے، رسول نے نہیں کہا کیا جبرائیل میٹر ختم ہو گیا، رسول نے نہیں کہا کہ جبرائیل میٹر ختم ہو گیا، جبرائیل نے کہا کہ ریپیٹیشن کو مت جاؤ، یہ دیکھو ذکر کس کا ہے، ذکر کس کا ہے، کیا کہا ہے، کیا اجازت ہے کہ میں چھٹا ہو جاؤں، کیا ضرورت تھی کہنے کی، بھئی یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں چھٹا ہو جاؤں، جبرائیل بتانا چاہتے ہیں کہ میں چھٹا ہوں، مجھ سے پہلے 5 ہیں، میں چھٹا ہوں، مجھ سے پہلے 5 ہیں، علی آئے، علی نے یہ کہا کیا اللہ کے پیغمبر اجازت ہے میں آپ کا چوتھا ہو جاؤں، میں آپ کا چوتھا ہو جاؤں، نہیں، حسن اور حسین نے کہا کہ میں آپ کا تیسرا ہو جاؤں، دوسرا ہو جاؤں، نہیں کہا، جبرائیل بتانا چاہتے ہیں چھٹے کی قید لگا کے، چھٹے کی قید لگا کے بتانا چاہتے ہیں کہ چھٹا بنتا ہی جب تک 5واں نہ ہو، اور 5ویں کا عادت بنتا ہی نہیں جب کہ چوتھا نہ ہو، اور چوتھا مکمل ہوتا ہی نہیں جب کہ تیسرا نہ ہو، اور تیسرے کا کوئی وجود نہیں جب کہ دوسرا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل اپنے لیے نہیں بتا رہے تھے، چھٹے کی قید لگا کے بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی کل کو گناہگار ان 5 معصومے میں داخل نہ ہو، بس یہ 5 ہیں، پھر آگے بڑھیں، کیا کہا، پھر کیا کہا، پھر کہا ہم نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ایسے طاہر رکھا جیسے طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جواب دیں گے آپ، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جواب سے خاص ہو، مجھے بتائیے ایک ہوتا ہے طاہر پاک، طہارت، اور ایک ہے حق والی طہارت، خدا نے کہا نا، خدا نے کہا ہے آیت تطہیر کے لیے ایسے پاک رکھنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والے طاہر اور ہیں، حضور خاص تو حق والے طاہر اور ہیں، اور بغیر حق والے طاہر اور مثال کے طور پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں اگر کوئی نجس ہے، غسل واجب ہے اس کو، تو آپ پوچھے گا وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، گزر سکتا ہے صحن میں مگر ٹھہر نہیں سکتا، مگر ٹھہر نہیں سکتا، کہ ہم پاک نہیں، ہم طاہر نہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر اتنی اجازت نہیں کہ آپ وہاں ٹھہرے، یہ تو یہاں کی مسجدیں ہیں، جو شبیہ اس مسجد کی تو دیوار کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، اس کی مسجد کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، ان مسجدوں سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں طاہر کون ہے اور حق والے طاہر کون ہے، بھائی یہ نجس ہے، ٹھہر نہیں گزر سکتا ہے، بس ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہر گیا تو حرام، ٹھہر گیا تو حرام، کیسے پتا چلے کہ حق والے طاہر کون ہے، آئیے میں بتاتا ہوں، اور جن کے دروازے بند کر دیے وہ طاہر تھے، اور جن کے دروازے کھلے رکھے وہ حق والے طاہر تھے، جن کے دروازے بند ہو گئے وہ طاہر تھے، اور جن کے دروازے کھلے رہے وہ حق والے طاہر ہیں۔ پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں، نجس آدمی داخل نہیں ہو سکتا مسجد کے
नजिस आदमी ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है। वो हक वाले कौन है? ताहिर। नजिस आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, अगर दाखिल हो अंदर नहीं जा सकता, वो भी सहन के अंदर गुजर सकता है। अरे तेरी अजमतों पे सलाम हो, ए अली तेरी अजमतों पे सलाम, तूने खाना सैयदा बच्चे को जन्म दे दिया। पता चला हक वाले ताहिर कौन होते हैं। सलावत पढ़े और अगर हम वाले ताहिर कौन होते हैं बता दे। दरवाजा जिसका खुला रहे। अब हमसे कहते अब तुम फलादर पे नहीं जाते, फलादर पे नहीं जाते, वो जुमला कह रहा फलादर पे नहीं जाते। बेवकूफ हो, जिसके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना कौन सी अक्लमंदी की बात है? जिनके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना अक्लमंदी की बात, अक्लमंदी की बात नहीं है। हम वाला खाने खुदा में बच्चे को जन्म दिया। आप पूछिए आम तौर पे जो औरतें होती हैं बच्चे को जन्म देती है, बच्चा भी नजीस होता है, खुद भी नजीस होती है माता, और वो जाए विलादत भी नजीस होती है। जुमला क्या गया होता हक वाले ताहिर कौन है? जाए विलादत भी नजीस होती है। जब जा रहे थे ना इब्राहिम और इस्माइल, खुदा ने बुला के कहा था मेरे घर को पाक रखना, मेरे घर को पाक रखना, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए। कहा था नहीं कहा था मेरे घर को पाक रखना। अगर अली की विलादत से अगर अली की विलादत से खाने काबा नजीस हुआ और पैगंबर जब अपने हाथों पर लेकर चले तो परवरदिगार आलम कहता है भाई को बाद में ले जाना, पहले जगह को पाक करो। नहीं मेरे हर जुमले की आपने पजराई नहीं की। क्या कहने और तीन जुमला कह गया। क्या कहा? भाई को बाद में ले जाना, पहले घर को पाक करो। और जुमला कह ले जा रहा हूं। अब दो ही बातें हो सकती है, क्या तो अली के पैदा होने से क्या कहना है? हक वाले ताहिर कौन है? क्या तो अली के पैदा होने से खाने काबा नजीस नहीं हुआ? मुझे बताइए क्या रसूल ने पाक किया कि बच्चे को पकड़ा और चची जान पकड़िए इस कब्र में तेरे खाने काबा पाक कर दी? भाई जुमला कहने जा रहा। क्या तो अली के पैदा होने से खाने काबा नजीस नहीं हुआ? अगर तुम मानते हो कि नजीस हुआ तो फिर ऐसे घर में जाते क्यों हो जाना? नहीं किया तो क्या तो ये मानो कि अली के पैदा होने से वो जगह नजीस नहीं हुई? और अगर तुम कहते हो कि अली के पैदा होने से वो जगह नजीस हुई है, अब अली का छोड़िए मर्तबा क्या है? फातिमा बिन्त असद का बताइए क्या कहना है? फातिमा बिन्त असद का बताइए। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, ये आखिरी जुमला है इस तकरीर का आखिरी जुमला, और मैंने आप लोगों को इस वक्त की बात को मुख्तसर करते हुए मसाला तुम्हारे अली के पैदा होने से माने काबा खुदा कह रहा है हमने तुम्हें हक वाली तहरत तफसीर में पढ़ी है। हक वाली तहरत क्या होती है? हक वाली तहरत कौन सी है? आए तो सब है, लेकिन हक वाली तहरत कौन सी है? दुनिया कहती है कि नहीं अली के माँ का क्या मतलब? हम बताते थे अली की माँ, अगर अली की आम खातून होती तो खुद भी नजीस होती, जाए विलादत भी नजीस। जब नजीस नहीं हुई तो शरीयत में ऐसी औरत को कहा जाता है बतूल।
علی کا مقابلہ کرنے والوں نے اپنی صورت آئینے میں دیکھو. خدا نے علی کو ایک بطول نہیں دو بطول دی ہے. ایک بطول ماں کی شکل میں, ایک بطول زوجہ کی شکل میں. صلوات پڑھیں. حق والے یہ جو چادر میں ہے, اس گھر والے, یہ گھر والے, یہ سب تمہیں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا ہے. یہ ہے وہ دیوان والا نہیں, چادر کے اندر ایک گھر والا. یہ اللہ سے نوازے گا خاص طور پر بس یہ ہے وہ سمجھا. یہ ایام چہروں کے ایام چل رہے ہیں, لیکن بچوں کو ان کی ماں کا فرصت ہے. بس ہم آپ کو یہ سوچ دیا کرنا کہ آپ کے روزے پر کوئی پابندی نہیں. ذرا سوچے, سہرت کہتی ہے کہ نانا اگر شریعت مانے نہ ہوتی تو تجھے لگتا ٹوٹا ٹوٹا اتار کے دکھاتی ابھی تک کوئی کربلا کا ستم کوئی مانگی سے. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی روایت شہزادی فاطمہ کا اور دو چار گھنٹے کے اندر زینب کے کوئی محسوس کر سکتا ہے. اگر یقیناً سینوں میں دل ہے, اگر پتھر بھی ہے تو آل محمد کے رب میں پانی میں کر رہے. پتھر کہوں تو شیر کو توہین میں سمجھ ہے, کیونکہ ہمیں حسین میں پتھر بھی ہوئے. جب شہزادی مومن کے اوپر میں سوئے میں پڑے تو وہیں سے جب تک وہ دروازہ بھی آیا اور شہزادی کا جب آخری وقت آنے لگا, یہ ستم تھوڑا ہے کہ جب باپ کو ہوئے تھے بیٹھ کے روٹی نہیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. شہزادی کی فاطمہ میں رکھ کے ایسے رو جیسے صحیح اپنے جوان میں شہزادی فاطمہ میں رکھ کے قریب مولا کائنات اور حسن بڑی نگاہوں سے شہزادی کو دیکھا. شہزادی کہتی ہے ابو الحسن ہمارا وقت آخری ہے اور ہم بابا سے جا ملیں گے, لہٰذا ابو الحسن ہماری چند وصیت. ابو الحسن ان کا کبھی میں پیغمبر بتاؤ آپ کی کیا وصیت. کہا ایک تو میری قبر پہ روز آنا, آگے قرآن پڑھنا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا حسین کو پیار ہو.
तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, प्यास की वजह से मेरे सामने धुआं कितनी प्यास है। एक दिन मौलाए कायनात और कुरान पढ़ रहे थे, क्या हुआ, फिर ज़लज़ला आया। कब इनके पैगंबर, अब क्या हुआ, कब ज़ैनब उठ गई है, कभी आपके बिस्तर को देखती है, कभी मेरे बिस्तर को देखती है। मौलाए कायनात आए, जल्दी से दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला, अरे जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ गई। ए बाबा, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? ए बाबा, आज के बाद ले जाइए, देख लो शाम को बड़ा है, मुनादी निदा दे रहा हाज़ी ज़ैनब। बस जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, वो रिवायत सुना रहा। देखिए देखिए, हर भाई को, हर बहन को, हर बेटी को यह अरमान होता है कि उसकी माँ की अगर मैयत हो जाए तो मैयत पर सबसे पहले पहुंचे। बड़ा आसान बड़ा जुमला जो कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की महसूस कीजिएगा। अगर किसी की बेटी आ जाए तो अपने शौहर से कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप इन बच्चों को घर ले जाइए, लेकिन मुझे यही रहना, मैं अपनी माँ का चेहरा कर क्या होगा। मैं अपने बाप का चेहरा कर क्या होगी, मैं अपने भाई का चेहरा कर क्या होगी, लेकिन ज़ैनब चेहरा करने पे बना रही है। अरे अपने को जमीन पे गिरा दिया, हुआ काफिला मदीना आ गया। आज 6 महीना मरहुमा का आए, जरा जुमले सुनिएगा, बड़ा आसान बड़े जुमले। जब रुका हुआ काफिला मदीना आ गया, बशीर इब्न जज़लम मनादी देता हुआ चला। बशीर कहता है, जब मैं महते बनी हाशिम में पहुंचा और मैंने कहा, ऐ बनी हाशिम वालों, ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारा गया। कहता जैसे मैंने सदा बुलंद की, मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला, एक बुलंद कद बीवी निकल के आई, जो पूरी कुर्ते में लिपटी हुई थी, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी। आगे कहते खामोश, क्या बक रहा है, क्या कह रहा है? कहा बीबी मैं सही कह रहा हूँ, हुसैन करबला में मारे गए। कौन से हुसैन? कहा वही हुसैन जो यहाँ के नूरे नजर थे, बीबी कहती है खामोश हो जा, क्यों झूठ बोल रहा है? बशीर कहता है बीबी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर यकीन ना आए तो मदीने के बाहर काफिला रुका हुआ है, इनका के पूछ सकते हो। हाय हाय, रिवायत पढ़ सकूं, रिवायत इतनी क़यामत की रिवायत, सारे मसाइल छोड़ के सिर्फ ये रिवायत सुनेंगे। आप वाले मोहम्मद ने क्या जुमले सुन लीजिएगा। मैंने एक जगह अपने उस्ताद से जुमले सुने, हमारे उस्ताद ने रिवायत ये पढ़ी कि रुका हुआ काफिला मदीना आ गया।
کچھ نہیں بولے ارے اپنے کپڑے کو ہٹایا مولا کی ہڈی ہے موت نہیں ہے ارے مجھے خاردار دے دیا مجھے خاردار دے دیا پڑھائی گئی ہے اس کی وجہ سے گوشت ختم ہو گیا یہ کہتا ہے بی بی یقین آئے تو مدینے کے وہاں پر لوگ موجود ہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں حسان والا جملہ ہے آج شروع میں ربن ہوا کہ جو ثواب ان تک پہنچ جائے وہ ہمارا جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے ام المنین جلدی سے بڑھی ان خیموں کی طرف آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی چاہنے والا آتا ہے نا کسی پڑھنے والے کے گھر تو سب کھڑے ہو جاتے گلے ملتے ہوتے لیکن جب ام المنین بڑھی جناب زینب آئی آنے کے بعد چاہتی ہے کہ اماں کے گلے میں پائے ڈالے لیکن ام المنین نے روکا روکنے کے بعد کہے ضعیفہ میرے سامنے سے ہٹ جا مجھے بتا زینب کون ہے میرے سامنے بھاگ کر اللہ ہمارے خیموں میں آگ رکھے میں جملہ کہنے جا رہا جملہ سنیے ایک مرتبہ جناب زینب سناتے بھیا کو یاد کرنے لگے حسین کی یاد آ گئی جیسے یاد آئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کرا آئے حسین جملہ ماتم کرتے کرتے ختم ہو گیا سیدہ کی ندا کی نہیں زینب کی جیسے ہی لگی بازوؤں پہ نشان دیکھے ام المنین نے پکڑ کے کہا اے بچی یہ نشان کیسے ہیں اے شہزادی یہ نشان کیسے اماں ارے ہمارے آگ لگی اماں سید سجاد کا بستر جلا اماں ہماری زائے جگی اماں یہ جملہ کہتے کہتے سنا سنے یہ جملہ کہتے کہتے ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ام المنین کا چہرہ بدلا بدلنے کے بعد کہتی ہے مجھے علی کا واسطہ مجھے سچ بتا جب یہ سب ہو رہا تھا عباس کہاں تھا جب یہ سب ہو رہا تھا عباس کہاں تھا اب ام المنین ایک جملہ کہتی ہے مجھے علی کی قسم ہے اگر عباس نے خطا کی ہوگی